بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ جنت کن کے لیے؟ جنت ان کے لیے ہے جو سید الاستغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار۔ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے ایک دعا ہے جو ساری دعاؤں کا سردار ہے۔ استغفار کے جو کلمات ہیں ان کلمات میں یہ کلمات سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، من قالها من النہار موقنا بها فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ۔ جس آدمی نے دن میں اس دعا کا اہتمام کیا یقین کے ساتھ اور اسی دن وہ وفات پا گیا، شام ہونے سے پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ۔ اور جس نے رات میں اس دعا کا اہتمام یقین کے ساتھ کیا اور صبح سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ اگر کسی بندے نے صبح میں اس دعا کا اہتمام کر لیا اور شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے، یا شام میں اہتمام کیا صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کی بشارت ڈیپینڈ کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ صبح و شام بلا ناغہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ یقین کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور یقین کے ساتھ اگر اہتمام کرتے ہیں تو اس دعا کے معنی کو بھی ذہن میں اتارنا ہوگا۔ تو آئیے ہم اس دعا کے مفہوم پہ غور کرتے ہیں کہ آخر یہ استغفار کا سردار کیسے ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی میرا معبود ہے اور تیری ہی میں عبادت کروں گا، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اور یہی دراصل کلمہ طیبہ ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت بھر قائم ہوں۔ عہد سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، جو ممنوعات ہیں، جو احکامات ہیں، یہ سب ایگریمنٹ ہے، عہد ہے۔ اور وعدے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تیرا جو وعدہ ہے، نجات کا وعدہ ہے، مدد کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اس پر میں قائم ہوں اپنی طاقت کے مطابق۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو نے میرے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں تو میں ان کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ وہ ابوء لک بذنبی، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں جو کچھ بھی گناہ کیا ہوں ان گناہوں کا بھی میں اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اب مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خالقیت، اور پھر اپنی بندگی، اس کے ساتھ عاجزی، وفاداری اور شکر گزاری کا اظہار کرنے کے ساتھ ہم نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ تو جنت کن کے لیے ہے؟ جنت ان کے لیے بھی ہے جو سید الاستغفار کا اہتمام کرتے ہیں صبح میں اور شام میں۔ اگر کسی بندے نے صبح اور شام میں 2 مرتبہ
سید الاستغفار کا اہتمام کیا یقین کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔